الدین کرنے کے اوپر کتابوں کی حد تک تو اہل سنت اور اہل تشیع کا اتفاق ہے. ہاں پریکٹیکلی اہل تشیع تو سب کے سب رفع الیدین کے قائل ہیں، اہل سنت بھی حنفیوں کو چھوڑ کے باقی سب کے سب رفع الیدین کے قائل ہیں. اور یہ رفع الیدین ہے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. پہلا رفع الیدین تو سارے ہی کرتے ہیں، اور ظلم یہ کرتے ہیں کہ وہ احادیث جو تکبیرات سے متعلق تھیں ان سے رفع الیدین کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے جو ایکس ٹیچر ہیں ڈاکٹر طیب القادری صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے منہاج السوی کتاب لکھی، اس میں ترک رفع الیدین کے اوپر پتہ ہے کون سی روایت لے کے آئے؟ بخاری مسلم کی، جس کا رفع الیدین سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا. ہیڈنگ کے اوپر بنائی ہوئی ہے رفع الیدین نہ کرنے کا بیان، اور حدیث نیچے لے کے آئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز سے واقف ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے، رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے، سجدے میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے، سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، اور 4 رکعتوں میں کل 22 دفعہ اللہ اکبر کہتے. اور نبی اسلام اپنی وفات تک اسی طریقے سے نماز پڑھتے رہے. اور طیب القادری صاحب کہہ رہے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ رفع الیدین منسوخ ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس میں رفع الیدین کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. اس میں تو واضح ہے کہ اللہ اکبر کہتے، اگر رفع الیدین ہوتا تو ساتھ حضرت ابو ہریرہ یہ بتا بھی رہے ہوتے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھول گئے کہ اس میں پہلے رفع الیدین کا بھی ذکر کوئی نہیں. لو سامو، تو وہ بھی فارغ ہو گیا پھر. اور بھائی وہ تکبیرات کی سنت کا ذکر کر رہے تھے، کیونکہ بنو امیہ کے گورنروں نے، بلکہ کہنا چاہیے بندروں نے، ظاہر ہے احادیث میں تو بندر کہا گیا نا، جو نبی اسلام کے ممبر کے اوپر قابض ہو گئے بعد میں. مسند ابی یعلا کے اندر حدیث موجود ہے، مستدرک للحاکم کے اندر ہے کہ میں نے اپنے ممبر کے اوپر حکم کے بندروں کو دیکھا ہے، بنو حکم کے، بنو امیہ کے. پھر وہ اس میں حدیث لے کے آئے بخاری مسلم سے کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے بعد جب حضرت علی نے کوفہ میں ہمیں نماز پڑھائی تو ایک تابعی کہتا ہے کہ عمران بن حسین صحابی میرے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، حضرت علی نے ہمیں نماز پڑھائی، ہر اٹھک بیٹھک کے اوپر انہوں نے اللہ اکبر کہا سوائے رکوع کے، اس سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہا. تو سلام پھیرنے کے بعد میرے زانوں پہ ہاتھ مارتے ہوئے عمران بن حسین نے کہا کہ آج علی نے ہمیں وہ نماز پڑھائی ہے جو رسول اللہ پڑھایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی حضرت علی کے دور خلافت کے آتے ہوئے اس وقت سے پہلے ہی نماز کا حلیہ بنو امیہ کے بندروں نے بگاڑ دیا تھا. اس میں سیدنا عثمان کا قصور نہیں ہے، ان کے گورنروں کا قصور ہے. وہ صرف پہلی تکبیر اونچی کہتے تھے، باقی تکبیرات آہستہ آواز سے وہ بس امام کو دیکھ کے ایک رکن سے دوسرے رکن میں ٹرانسفر ہوتے تھے. اب ان روایتوں سے امام بخاری، امام مسلم نے یہ بتایا کہ تکبیرات کہنا سنت ہے، اور اس سنت کو بنو امیہ نے ختم کیا، اور حضرت علی نے اس سنت کو دوبارہ سے زندہ کیا، جس طرح کہ حج تمتع کی سنت بھی ختم ہو گئی تھی. اب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا ڈسین ہوا. شکر ہے حضرت علی کی خلافت آئی، وہ سنت بھی دوبارہ سے بحال ہوئی. آج 95% مسلمان حج تمتع کرتے ہیں، ورنہ یہ حج تمتع بھی ختم ہو جانا تھا. حضرت علی کی خلافت کی وجہ سے کئی سنتیں جو ختم ہو چکی تھی وہ دوبارہ سے زندہ ہوئی. تو بیسیکلی تو اس سنت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے امام بخاری، امام مسلم وہ حدیثیں لے کر آئے. امام ترمذی بھی یہ حدیث لے کے آئے، اور باقاعدہ انہوں نے کامنٹس کیے کہ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کا عمل یہی ہے کہ تکبیرات کہی جائیں گی نماز میں. عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ سارے کہتے ہیں، کون ہے جو نہیں کہتا؟ تو وہ یہ کیوں بار بار بتا رہے ہیں؟ وہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ بنو امیہ نہیں کہتی تھی، اور اس کو پکڑ کر ٹھوک دیا ڈاکٹر طیب القادری صاحب نے رفع الیدین کے اوپر، اور یہ بھول گئے کہ اس میں تو عدم ذکر ہے، پہلے رفع الیدین کا بھی ذکر کوئی نہیں.